وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہمارا جو روٹین کے مطابق سبق چل رہا ہے، اعتقاد سیکھنے کے بعد عمل میں الحمدللہ ہم وضو پہ اپنا سبق یاد کرتے کرتے پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے درس میں وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اور مسنون دعائیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ آج وضو کے مکروہات اور وضو کو توڑ دینے والی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پخانہ یا پیشاب جب بھی انسان کرتا ہے، اگر اس کا وضو ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا یا پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، یہ بھی وضو کو کیا کرتا ہے بولو؟ توڑ دیتا ہے۔ اس طرح بے ہوشی طاری ہو جانا، غشی طاری ہو جانا، یہ بات بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ جمے ہوئے خون کی یا صفرا جو پیلا پانی ہوتا ہے گرمی کا، اس کی یا کھانے پینے کی کسی چیز کی قے آنا، جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم میں کسی بھی جگہ سے خون کا نکلنا اور نکل کر بہنا، بہنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے خون نکلا ہے اس جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے بہہ کے۔ خون کا نکلنا یا پیپ یعنی ریشے کا نکلنا، اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی نیند جس میں انسان کے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جائیں اور اس میں اونگ بھی آ جائے تو اس نیند سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نشہ اگر کیا جس سے سر بھی چکرایا اور قدم بھی لڑکھڑائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ نماز میں رکوع و سجود والی جو نماز ہے، اس میں قہقہا لگا کے ہنسنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے، لیکن اگر قہقہا لگا نماز میں، ہا 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 کر کے ہنسا، تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد 21 باتیں وضو میں مکروہ ہیں، مکروہات ہیں۔ یہ جلدی جلدی بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی رہے۔ عورت نے کسی پانی سے غسل کیا یا وضو کیا، اس کا بچا ہوا پانی اگر اس سے وضو کیا جائے گا تو اس سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اس کے بعد وضو کسی پلید جگہ بیٹھ کے کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو تو ہو جائے گا مگر مکروہ ہے۔ وضو کا پانی کسی پلید جگہ پہ گرانا، جیسے گٹر وغیرہ میں ڈائریکٹ پانی گرانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وضو میں ترتیب کو الٹ کر دینا،
مثلاً سیدھے ہاتھ سے کولی کرنی تھی، الٹے ہاتھ سے کولی کی، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، کیسے؟ ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا یہ بھی وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ قبلہ رخ تھوکنا یا کھنگار پھینکنا یہ بھی مکروہ کر دیتا ہے وضو کو۔ مسجد میں وضو کرنا، مسجد میں وضو کرنا، اس سے مراد مسجد کا وہ عین مسجد حصہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح یہ ہمارا حال ہے، اندر ہے، تو مسجد میں وضو کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ وضو کے لیے کوئی لوٹا یا کوئی برتن خاص کر لینا بھی میں اس ہی سے وضو کروں گا، اسی سے وضو کروں گا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس طرح منہ پہ زور زور سے پانی مارنا وضو میں یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ دھوتے ہوئے جو پھونکے مارتے ہیں ساتھ میں خر خر کی آوازیں پیدا کرتے ہیں، ایسا کرنا بھی وضو کو کیا کر دیتا ہے؟ مکروہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلے کا مسح کرنا، بعض گردن کا مسح کرتے ساتھ گلے کا بھی مسح کرتے ہیں، تو گلے کا مسح کرنا وضو میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ 3 پانیوں سے سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے کرتے ہیں پہلے ہاتھ بھگوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پھر ہاتھ بھگوتے ہیں، پھر کرتے ہیں کانوں کا، پھر دوبارہ پانی سے ہاتھ گیلا کیا، پھر اس سے گردن کا مسح کیا، یہ مکروہ ہے۔ ایک ہی بار بھگو لیں، اس کے ساتھ یہ سر کا مکمل جو مسح ہے اس کو کر لیا جائے۔ ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا کہ سنت پوری نہ ہو سکے، اتنا کم پانی استعمال کرنا یہ وضو میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی وضو میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ وضو کے دوران بغیر ضرورت کے دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ ایسی جگہ وضو کرنا کہ جہاں وضو کے چھینٹے برتن میں جانے کا امکان ہو، ایسی جگہ وضو کرنا بھی وضو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ مکروہات وضو کے حوالے سے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند سمجھا ہو، ناپسند کیا ہو۔ اگرچہ مکروہ ہونے سے وضو ہو جاتا ہے، اس وضو سے نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو ایسا وضو محبوب نہیں ہے، ایسا وضو مطلوب نہیں ہے۔ تو آخری بات، سنت کو چھوڑ کر وضو کرنا، کسی بھی سنت کو چھوڑ دینا، اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے وضو کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سرکار کی امت پہچانی جائے گی۔ سبحان اللہ کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت دوسری امتوں سے ان کے چہرے، ان کے بازو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ آخری نبی کی امت آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ میری سرکار نے فرمایا وضو ایک ایسی عبادت ہے، میری امت وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن پہچانی جائے گی، ان کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے دمکتے دوسروں کو
دکھانے کے لیے یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ وضو ایسی عبادت ہے جس کا نور دنیا میں بھی رہتا ہے، جس کا نور قیامت والے دن بھی جگمگاتا ہے۔ ایسی عبادت ہے وضو، اور وضو کی برکات، سبحان اللہ۔ جو بندہ وضو میں رہتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، شیطان کا بار، شیطان کا داؤ اس پہ نہیں چلے گا جو وضو میں رہتا ہے۔ وضو میں رہنے سے جادو اثر نہیں کرتا، سبحان اللہ کے۔ وضو کے طبی فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ وضو کرنے والے کا بلڈ پریشر اگر لو ہو تو بھی نارمل ہو جاتا ہے، اگر ہائی ہو تو بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کے طبی فوائد ہے۔ وضو کرنے سے بخار میں کمی واقع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، ایک انگریز نے کہا کہ ایک خاص دماغی مرض ہے، وہ مسلمانوں کو نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ تو تحقیق کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا کہ یہ جو سر کا اور گردن کا مسح کرتے ہیں نا، اس مسح کی وجہ سے 5 وقت جو بندہ یہ مسح کرتا ہے، اللہ کریم اس کو دماغی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ وضو شوق سے کرنا چاہیے، ذوق سے کرنا چاہیے، وضو کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ باوضو رہنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ نیند سرکار کا وضو نہیں توڑتی، لیکن میرے آقا وضو سے بڑا پیار کرتے تھے تعلیم امت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ تو یہ تھے وضو کے مکروہات بھی بیان ہوئے، وضو توڑ دینے والی چیزیں بھی بیان کر دی، اور پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے فرائض اور سنتیں بھی بیان کی، اور وضو کرنے کا سنت طریقہ بھی بتایا۔ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز غسل اور غسل کے متعلق جو ضروری مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ مسلمان وضو سے کیا کرتا ہے، بولو، محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی وضو کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، کیونکہ وضو ہی تو ہے۔ اگلی بات بتاؤں، وضو کرنے والے کے جہاں جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے اس حصے کے اللہ کریم گناہوں کو پانی کے بہنے کے ساتھ بہا دیتا ہے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ بہہ گئے، بازو دھوئے، کولی کی، منہ کے گناہ بہہ گئے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ بہہ گئے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ بہہ گئے۔ بھائی اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وضو ایک ایسا انعام ہے جو غلطیاں بھی صاف کر دیتا ہے، پلیدیاں بھی صاف کر دیتا ہے، گناہ بھی صاف کر دیتا ہے، اور چہرے کو پر نور بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محبت کیا کرو علم دین سے، درس سے، اس سے پیچھے والے جو درس ریکارڈڈ ہیں وہ بھی سنیں، اور آئندہ بھی جو ہمارے سبق ہوں گے ان کو سنا جائے۔ یہ ضروری علوم ہیں، ان کو حاصل کرنا، سیکھنا فرض ہے، اور مسلمان کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔